بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے صفائی، طہارت اور پاکیزگی پر اس قدر زور دیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن جیز سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہے۔ پاکیزگی اختیار کرنے، کپڑے پاک رکھنے اور گندگی سے دور رہنے کے مفہوم میں نجاست سے پاک صاف ستھرے لباس کے ساتھ جسم، عقائد اور اخلاق و اعمال کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ روح کی پاکیزگی کا انحصار بھی انہی باتوں پر ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے وہ نظافت اور طہارت کے ابتدائی تصور سے بھی خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی نظافت اور طہارت کا نہایت اعلیٰ معیار قائم فرمایا اور امت کو بھی اس کی ایسی مفصل تعلیم دی جو زمانہ تاثر کی ان قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے جو مہذب ترین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح بے مثال حسن و جمال اور وجاہت و وقار سے نوازا تھا، اسی طرح آپ کے طبع مبارک میں ایسی نظافت اور نفاست و ودیت فرمائی تھی کہ اسی دوسرے کو اس کی برابری کرنے کا یارانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ طہارت، پاک صاف رہنا جزو ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ نظافت پسندی کے حوالے سے سیرت طیبہ کی جھلکیاں بلاسان ہوں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ انسان وحشی معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حیرت قضائی کو پسند نہ کیا اور فرمایا اس شخص سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ مسلم احمد عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال مبارک میں اکثر تیل ڈالا کرتے تھے اور داڑھی مبارک میں بہت کنگھی کیا کرتے تھے۔ مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیز کرو لعنت کے دو کاموں سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ پر یا سائے میں نجاست پھیلانا، رفع حاجت کرنا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب اس حالت میں مسجد میں آئے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو ہدایت کی کہ اپنے بالوں کو درست کر کے آؤ۔ وہ واپس گئے اور بالوں کو درست کر کے دوبارہ حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تمہارا سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوار کر آنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہوں؟ گویا وہ شیطان ہے۔ موتا امام مالک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دیوار پر ایک جگہ بنکم لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی سے کھرچ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے؟ یعنی دیواروں پر یا تھوکنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک قسم کی خوشبو لاؤ۔ ایک انصاری نوجوان دوڑ کر گھر گئے اور خوشبو لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو لکڑی کے سرے پر لگائی اور جس جگہ سے برگم کو کھرچا تھا وہاں لگا دی۔ ابو داؤد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کی دیواروں پر جا بجا تھوک کے دمبے دیکھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ٹہنی تھی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुरच खुरच कर तमाम धब्बे मिटा दिए। फिर लोगों से मुखातिब होकर गुस्से के लहजे में फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई आदमी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे मुंह पर थूक दे? यानी मस्जिद की दीवार पर थूकना ऐसा है जैसी कोई दूसरा आदमी ऐसा करने वाले के मुंह पर थूक रहा है। सीरतुन नबी बाहवाला तरबीब व तरहीब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पेशाब के छींटों से बचने की सख्त ताकीद फरमाया करते थे। एक दफा सहाबा इकराम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में दो कब्रें नजर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से एक कब्र में मदफून आदमी पर इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो अपने कपड़ों को पेशाब से महफूज नहीं रखता था। सही बुखारी। एक दिन नमाज जुमा के लिए बहुत से कारोबारी लोग बगैर नहाए मस्जिद में आ गए। उन लोगों के कपड़े भी मैले थे और मस्जिद में जगह भी कम थी। उनको पसीना जो आया तो सारी मस्जिद में बदबू फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अच्छा होता अगर ये लोग नहा कर आते। सही बुखारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को एक मस्जिद में अमामी नमाज मुकर्रर फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बताया कि उन्होंने नमाज पढ़ाते हुए मस्जिद की दीवार पर किबला रुख होकर थूक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत को सख्त नापसंद किया और हुक्म दिया कि अब ये शख्स नमाज ना पढ़ाए, यानी उनको मनसबे अमामत से मासूल फरमा दिया। उन साहिब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हुक्म दिया है कि मैं अब नमाज ना पढ़ाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसलिए कि तुमने अल्लाह और इसके रसूल को अज़ियत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल, वुजू और पाकीज़गी को तो तहारत और इबादत का लाज़िमा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई पर भी बेहद जोर दिया है। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक किया करते थे। बिलखुसूस हर नींद से जागने के बाद बाहर से घर में तशरीफ लाते वक्त फौरन और तहज्जुद के लिए उठने के वक्त आप लाजमन मिसवाक फरमाते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम